فضل عدل کے مقابل میں ہے. عدل کا مطلب کیا ہے؟ 10 دیا ہے 10 کے بدلے 10 عطا کر دیں گے. فضل کا مطلب یہ ہے کہ جس کی کوئی مقدار نہ ہو. 100 روپے دیا ہے 1 کروڑ دے دیں گے, 1 ارب دے دیں گے, 1 روپے کے مقابل پورا پورا باغ دے دیں گے. عزیزان یہ فضل ہے. تو اللہ نے واضح کر دیا اور امام حسین نے تلاوت کر کے بتا دیا کہ ساری نیکیوں کے مقابل میں اللہ کا عدل تو ہو سکتا ہے, لیکن امام حسین کے مقابل میں اللہ عادل کے حیثیت سے نہیں, فضل کے عنوان سے نیکیاں عطا کرتا ہے. اور جب فضل کے عنوان سے نیکی عطا کرے گا تو ایک آنسو کے مقابل میں جنت دے دے یا کہیں شہر دے دے, اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کیونکہ امام حسین کا معاملہ عدل کی بنیاد پر نہیں ہے, اللہ سے امام حسین کا معاملہ فضل کی بنیاد پر ہے. اور فضل کی مقدار نہیں ہے, اس کی کوئی کوانٹیٹی طے نہیں ہوتی کتنا, وہاں تو لامتناہی ہے, اس کی انتہا نہیں ہے. تو امام حسین کہ بھائی یہ کوئی نہ کہے کہ اس مجلس حسین کا فائدہ کیا ہے یا گریہ کرنے کا فائدہ کیا ہے. دنیا کی اس سے خوبصورت بزم کہے ہی نہیں گئی ہے, حسین ترین بزم. امام رضا نے کہا کہ ہماری مجلس بند برپا کرو, ہمارے ذکر کے لیے بیٹھو, احیو امرنا, ہمارے امر کو زندہ کرو. یہ جو لوگ مجلس امام حسین بیٹھتے تھے بیٹھے نہیں ہیں, امام حسین کے مجلس میں بیٹھا امام کے مقصد کو زندہ کرنے کے مترادف ہے. امر الہی کو زندہ کرتے, امر خدا کو یہ لوگ بیدار کرتے. اس مجلس میں سانس لینا تسبیح کہا گیا, اس مجلس میں ذکر کرنا اللہ کی بارگاہ میں حمد ہے. یہاں کیا نہیں ہوتا؟ یہاں تلاوت ہوتی ہے, یہاں صلوات پڑھی جاتی ہے, یہاں ذکر امام سنا جاتا ہے, یہاں معصوم کا تذکرہ ہوتا ہے, یہاں امام حجت کے لیے دعائے امام زمان پڑھی جاتی ہے. آگے سید تقی نے لکھا, جو امام کے کہنے کی بنیاد پر کتاب لکھی ہے مکیار المکارم 2 جلدوں میں, امام نے خود کہہ کے کتاب آگے سید تقی رضوان اللہ تعالی علیہ سے لکھوایا, جو شخص دعائے امام زمانہ اللہم کل پڑھتا ہے, ایک اس دعا کو 1 مرتبہ پڑھنے کی بنیاد پر اللہ اسے دنیا میں 80 فائدے عطا کرتا ہے. معمولی مجلس ہے یہ؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو ادھر ادھر کی بات کرنے سے کیوں ٹائم ضائع کرتے ہیں مومنین کا؟ عزیزان گرامی یہ غلط ہے بالکل. اس جلسے کو نورانی جلسہ کہا گیا, جس جلسے میں فرشتوں نے آنے کی تمنا کی ہے وہ یہ مجلس.